اور ایک حدیث بڑی چونکا دینے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لن تخزا ما اقاموا شہر رمضان، میری امت کبھی رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان المبارک کا احترام کرتی رہے گی، رمضان المبارک کو اپنے اعمال خیر سے زندہ رکھے گی، کبھی رسوا نہیں ہوگی۔ قیل یا رسول اللہ وما خزیہم فی شہر رمضان، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول تو رسوا کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا انتہاک المحارم فی من زنا فیہ او شرب فیہ مسکرا، اس وقت رسوا ہوگی، اللہ کی نظر سے گرے گی جب رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گی، جھوٹ بولے گی، غیبت کرے گی اور لگائی بجھائی کرے گی اور ناپ تول میں کمی کرے گی، گراں فروشی کرے گی، اس مہینے کے تقدس کو پامال کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو، جس نے اس مہینے میں کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا احبطہ اللہ عملہ سنتاً، ایک سال کی نیکیاں اللہ اس کی ضائع فرما دیں گے، ایک سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فَإِن مَاتَ قَبْلَ أَن يُدْرِكَ رمضان، اگر اگلا رمضان آنے سے پہلے درمیان سال میں یہ مر گیا فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ، اس کا کوئی عمل اس کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي شَهْرِ رمضان، آپ نے فرمایا خدا را اس مہینے میں گناہوں سے بچو، یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ جَعَلَ لِنَفْسِكُمْ 11 شَهْرًا، اللہ نے تمہارے لیے 11 مہینے تمہارے نام کر دیے، تَأْكُلُونَ فِيهِنَّ وَتَشْرَبُونَ وَتَلَذَّذُونَ، 11 مہینوں میں کھاؤ پیو لذت حاصل کرو بس شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا، ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي شَهْرِ رمضان، لہذا رمضان کے مہینے میں خاص طور پر گناہوں سے بچو، خاص طور پر گناہوں سے بچو۔ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَا لَا تُضَاعَفُ فِي مَا سِوَاهُ وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ، یہ مہینہ وہ ہے اس مہینے میں نیکیاں بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں اور گناہوں کی سنگینی بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں کوئی گناہ کر لے ایک سال کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، اس مہینے میں حضور نے فرمایا جس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ایک سال کی نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی۔ لہذا اس مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں وہ ایک یہ کہ ہماری زبانوں پر کثرت سے یہ ذکر ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرا استغفار کثرت سے ہو، استغفار کثرت سے ہو۔ نمبر 3 نوافل کی کثرت ہو، زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتے تو اشراق، چاشت اور 5 وقت کی جو فرائض ہیں ان کے کچھ پہلے کچھ بعد میں سنتیں ہیں، کچھ مؤکدہ ہیں کچھ غیر مؤکدہ ہیں۔ اب مؤکدہ غیر مؤکدہ کی تفریق کیے بغیر ساری سنتیں ادا کریں۔ فجر میں 2 سنتیں 2 فرض، ظہر میں 12 رکعت فرضوں کے ساتھ 4 فرض، باقی سنت نفل ملا کے 12 رکعت، اس میں 1 رکعت کی کمی نہ آنے دے۔ عصر میں 4 سنتیں فرضوں کے ساتھ ایک رکعت کی کمی نہ آئے۔ مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمائے جو 20 رکعت پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت میں محل بنائے گا۔ جو مغرب کے بعد 6 رکعت 12 رکعت نماز ادا کرے گا 12 سال کی عبادت کا اللہ جل جلالہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ مغرب کے بعد 6 رکعت سے لے کر 20 رکعت تک جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے ان نوافل کا اہتمام کریں۔ 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں اور آخری عشرے میں کوشش کریں 20 پڑھیں، 20 پڑھیں۔ اور تہجد کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام، اشراق اور چاشت کا اہتمام، سنن زوال کا اہتمام، یہ نوافل کی کثرت ہے۔ اس کے علاوہ اذکار کی کثرت، لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں۔ حضور نے فرمایا تمام اذکار میں سب سے بڑے یہ ذکر ہیں اور تمام اذکار میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی ایک تسبیح صبح کر لیں، چلتے پھرتے کر لیں، اور ایک تسبیح شام کو کر لیں۔ لا الہ الا اللہ کم از کم 300 دفعہ کریں۔ استغفار، بڑا استغفار مشکل ہے تو حضور نے اس طرح بھی استغفار کیا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کم از کم 300 دفعہ چلتے پھرتے کر لیں، اٹھتے بیٹھتے کر لیں، جیسے سہولت ہو، مگر 300 دفعہ یہ استغفار بھی کر لیں، اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور بڑا درود ابراہیمی اگر مشکل ہے تو صلی اللہ علی النبی الامش یہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کم از کم قرآن کریم کی تلاوت میں ایک پارہ ضرور پڑھیں، ایک پارہ۔ اس کے ساتھ آسان ترجمہ قرآن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم کا آسان ترجمہ قرآن ہے، بہت عام فہم ہے، اس میں سے ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ سکیں، آدھا سپارہ پڑھ سکیں، ایک پاؤ کو 2 دفعہ پڑھ لیں، تو اس طریقے سے پڑھنا شروع کریں تاکہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہماری مناسبت ہو، ہم جانیں پہچانیں اللہ ہم سے کیا بات فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ اعمال کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک ہمارا قیمتی بن جائے گا۔ آخری بات، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام، جو میں نے شروع میں کہا، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، کسی پہ ظلم نہ ہو، پاؤں کی حفاظت کہ غلط راہوں پر نہ چلے، دل کی حفاظت، غلط جذبات دل میں نہ اٹھیں تو اپنے پورے وجود کی حفاظت کریں، ہر رات 100 حوروں سے نکاح کریں، ہر رات جنت میں وہ محل تیار ہو کہ ساری کائنات اٹھا کر اس میں رکھی جائے تو ایسے ہو جیسے دنیا میں بکری کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر رمضان المبارک ہم گزاریں گے انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ ہوگا، اور اگلے 11 مہینے اسی کے بل بوتے پر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے۔ سب اس کی نیت کرتے ہیں؟ سب تیار ہو؟ اور توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار میں جب استغفار پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں، یا اللہ میں گناہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے ایک ایک گناہ کو معاف فرما۔ گڑ گڑا کر استغفار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ یہ رمضان زندگی میں انقلاب لائے گا۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سوچ کر عمل کریں اور محنت کریں، جد و جہد کریں، تھکا دیں اپنے آپ کو جیسے حضور نے اس مہینے میں اپنے آپ کو تھکایا، اس تصور کے ساتھ کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور ہر نماز اس طرح پڑھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز میں اگر تصور نہیں بنتا، چونکہ دنیا نے ہمیں اتنا جگڑا ہوا ہے، تصور لانا مشکل ہے، کم از کم رمضان میں یہ تصور قائم کر لیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور اپنی جد و جہد اور محنت اور صرف اور تمام تر توانائیاں اس پر لگا دیں۔